آج بھی نہیں ہے, واقع نہیں ہے. دارمیہ ایک خاتون ہے اور کبھی اس کے ڈیٹیلز عرض کروں گا کہ یہ کون عورت ہے. علی کی چاہنے والی, علی کی چاہنے والی, محبت کرنے والی علی سے. اور جب جنگ صفین ہو رہی تھی امیر شام کے خلاف, تم کو سب کو پتا ہوگا وہ جنگ صفین جو 2 مہینے سے زیادہ چلتی رہی, اس جنگ میں یہ علی کی چاہنے والی ایک گوشے میں کھڑے ہو کر رجس پڑھا کرتی تھی کہ میرے مولا کا ساتھ دو. رجس پڑھتی تھی, رجس, کہ میرے مولا علی کا ساتھ دو. تو اس نے جنگ صفین میں علی کی فوج کی کومک کی تھی, علی کی فوج میں شامل تھی. ٹھیک. امیر شام مجھ سے بہتر تم جانتے ہو, جب جنگ ختم ہو گئی اور علی اس دنیا سے چلے گئے, علی اس دنیا سے چلے گئے, ایک دن حج کے موقع پر دارمیہ کی امیر شام سے ملاقات ہوئی. میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا, بہت کم, میں تو استدلال دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن جی چاہا کہ یہ واقعات تمہیں ہدیہ کرو اور 2 جملے مصائب کے اور گفتگو تمام ہو جائے. حج کے موقع پر دارمیہ اپنے گاؤں سے آئی ہوئی تھی, وہ علی کی چاہنے والی, اور امیر شام شام سے تشریف لائے تھے حج کے لیے. لوگوں نے کہا امیر شام سے کہ آپ کو یاد ہے کچھ, صفین کی جنگ میں ایک عورت تھی علی کی فوج میں. کہا وہی جو رجس پڑھا کرتی تھی. کہا کہ ہاں. کہا آج وہ اتفاق سے میدان حج میں موجود ہے. کہا بھائی مجھے ملاؤ. کس نے کہا؟ امیر شام نے, مجھے ملاؤ. اس نے نہیں کہا کہ مجھے ملاؤ, اس نے نہیں کہا کہ مجھے ملاؤ. انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے دارمیہ سے ملاؤ. لائی گئی دارمیہ. اب دیکھو امیر شام اور دارمیہ سامنے ہیں, علی کی چاہنے والی. چھوٹا سا واقعہ ہے اور اب خستگی محسوس کر رہا ہوں, فقط 2 جملے مصائب کے گفتگو تمام ہو جائے گی. آئی, سلام و کلام ہوا. کہا کہ دارمیہ تم تو علی کی بڑی چاہنے والی ہو, ذرا کچھ علی کے فضائل تو بیان کرو. کہا امیر شام اگر میں علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو موسم حج گزر جائے گا, فضائل ختم نہیں ہوں گے. موسم حج گزر جائے گا لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ ہے علی کی چاہنے والی. دیکھو کیسا کردار بنایا ہے, کیسا کردار بنایا ہے. کہا اچھا ایک کوئی فضیلت تو بیان کر دو, کوئی ایک بات علی کے بیان کر دو. کہا کہ کیا بتلاؤں, علی کے بارے میں کیا کہوں. علی جیسے تخت خلافت سے پہلے تھے ویسے ہی تخت خلافت پر بھی تھے, جیسے پہلے تھے ویسے ہی تخت خلافت پر بھی تھے. جملے کی کاٹ کچھ سمجھ میں آئی کہ تم علی کو کیا پوچھ رہے ہو, اپنے آپ کو تو دیکھو. جیسے خلافت سے پہلے ویسے ہی تخت خلافت پر. کہا اچھا دارمیہ, اب دیکھو یہ کمال, کیا حلم ہے, کیا نفس کا سکون ہے. کہنے لگے امیر شام میں تو سب کی تعریف کرنے کا عادی ہوں, نتیجہ تم نکالو. میں ٹھیک ہے نا. کہنے لگے کہ دارمیہ اگر میں کچھ تمہیں ہدیہ کروں, اگر میں تمہیں کچھ مال و دولت دنیا کی ہدیہ کروں تو قبول کرو گی؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں قبول کروں گی, لیکن قبول کرنے کے بعد بھی تم رہو گے, علی علی رہیں گے. تم رہو گے, علی علی رہیں گے. کہا اپنے خزانہ دار سے کہا, تاریخ کا واقعہ ہے, تاریخ کسی فرقے میں پابند نہیں ہوتی, تاریخ جو دیکھتی ہے وہ لکھ دیتی ہے. اپنے خزانہ دار سے کہا کہ اسے 100 سرخ بالوں والے اونٹ دے دو. سرخ بالوں والے اونٹ عرب کی مہنگی ترین قسم اونٹوں کی, ہزاروں روپے کا ایک. کہا انہیں دارمیہ کو سرخ بالوں والے 100 اونٹ دے دو. دے دیے گئے. توجہ رہے, دارمیہ نے 100 اونٹ وصول کر لیے. مسکرا کے فرمانے لگے کہ اگر علی ہوتے تو تمہیں دیتے. دیکھا دارمیہ کو 100 اونٹ مل گئے. فرمانے لگے دیکھو اسے کہتے ہیں ذہانت, اسے کہتے ہیں سیاست. کہ اگر علی ہوتے تو
تو تمہیں 100 اونٹ دیتے. دارمیہ نے گردن بلند کی, کہا تم 100 اونٹوں کی بات کرتے ہو, علی تو 1 درہم بھی نہ دیتے. علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے. کہا کیوں؟ کہا علی کا بیت المال غریبوں کے لیے تھا, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. پہنچ گیا یہ آج کا پیغام. علی ہوتے تم 100 اونٹوں کی بات کرتے ہو, علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے. اس لیے کہ علی کے پاس جو بیت المال تھا وہ غریبوں کے لیے تھا, لوگوں کو خریدنے کے لیے علی بیت المال کو استعمال نہیں کرتے تھے. اس واقعے سے 2 باتیں تو طے ہو گئیں کہ ہارس ٹریڈنگ بزرگوں کی سیرت ہے. ہے تو یہ ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے ایک سبق اور ملا کہ دنیا کا, بھائی دارمیہ کا واقعہ تمہارے سامنے, دنیا کا ہر انسان خریدا جا سکتا ہے, لیکن علی کا چاہنے والا کبھی خریدا نہیں جا سکتا. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جب ضربت لگی تھی